حاصل پور کے دانشورو شاہ کاظمی کہتا ہے ربیع الاول میں صاحب قرآن آیا، کملی والا تشریف لایا، وہ عظیم ہستی پیدا ہوئی، اس کی ولادت باسعادت ہوئی جس پر قرآن نازل ہوا کرتا تھا۔ اس لیے لازم ہے کہ ماہ ربیع الاول میں سرکار کی ذات عالیہ پہ درود شریف بھی کثرت سے پڑھا جائے۔ ایک لفظ میں دے رہا ہوں، مزہ آئے تو بولنا۔ ماہ رمضان میں قرآن آیا، قرآن کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ ماہ ربیع الاول میں نبی آخر الزمان کی ولادت ہوئی، ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کثرت سے پڑھا جائے۔ ہر کوئی اپنے رنگ میں میلاد منا رہا ہے، میلاد سبھی منا رہے ہیں، سبھی عشاق ہیں۔ میں بہت نرم لہجہ رکھتا ہوں، ان کا بھی میں دیوانہ ہوں جو کہتے ہیں سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ بابا سچ کہتے ہو، تمہاری ہاں میں ہاں ملا کے شاہ کاظمی کہتا ہے سونا آیا گلیاں بازار بھی سج جائیں، سونا آیا چہرہ بھی سج جائے۔ کیونکہ آقا گلیاں سجانے نہیں آئے، چہرے سجانے آئے۔ اگر حضرت کی زبان میں مجھے بولنے دیں تو میرے کملی والے روڈ گلیاں بازار سجانے، دکانیں سجانے نہیں آئے، کملی والا دلوں کی دنیا سجانے آئے۔ یہ دل والے بیٹھے ہیں۔ آج مزہ لیں، آپ نے روایتی تقریریں بڑی سنی، سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو زندگی دے۔ آج میں دو باتیں آپ کو عرض کرنے چلا ہوں، میری طرف دیکھنا۔ سرکار کا نام آئے پہلے آپ وعدہ کریں اور جم کے بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نیت سے بولیں گے، رات ڈھل گئی، تاریخ بدل گئی، اس نیت سے بولیں گے کہ میرا درود و سلام اور پڑھنے والے ان غلاموں کا نام ملائکہ کے ذریعے بارگاہ رسالت مدینہ منورہ میں پہنچایا جا رہا ہے، اور وہاں کملی والے شان سے زندہ موجود ہیں۔ وہاں جا کے سلام عرض کرو میرے آقا آپ سنتے ہیں، امت کو جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ حاصل پور میں بیٹھ کے پڑھو تو سرکار کی ذات عالیہ پہ درود پہنچایا جاتا ہے۔ اس نیت سے اگر میں سرکار کا نام لوں، نام نامی اسم گرامی جناب محمد، دو باتیں آج کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں نے نام بہت اچھا رکھا، بزم گلستان رسول۔ میں لفظ رسول بولا تو درود شریف نہیں آیا۔ بزم گلستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول کا نام آئے تو جم کے بولنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزم گلستان رسول طلباء نے بلایا، ایک فقیر سید کاظمی آیا، دو باتیں دینے چلا ہوں، اختصار سے پہلی بات کروں گا مقام رسول، دوسری بات کروں گا پیغام رسول۔ مقام رسول، پیغام رسول صلی اللہ۔ ماشاءاللہ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، یقین فرمائے میں بھی دعا دے رہا ہوں، حضرت جی بھی دعا دے رہے ہیں، جن زبانوں پہ درود آ رہا ہے صلی اللہ۔ اچھا میں اپنی گفتگو پر ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، میری نظروں میں نظریں ملا کے ذرا مثال کو سمجھے، عنوان کھل جائے گا۔ کوئی پولیس ملازم ہو مگر سول وردی میں ہو، غور کرنا، بے شک بڑے عہدے پہ فائز ہو، سول وردی میں ہو، سادہ سفید لباس میں ملبوس ہو، میرے جیسے حضرت جی جیسے عام کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں، آپ انجان ہیں، ناواقف ہیں۔ ادھر دیکھنا،
سڑک کے کنارے وہ سول وردی میں عام کپڑوں میں کھڑا ہو کے آپ کو بلا کے کہے ادھر آؤ بھئی گاڑی ادھر لگاؤ، آپ اس کی بات مانو گے؟ وہی بندہ گھر جائے اور یونیفارم پہنے، اپنے لباس میں آ جائے، وردی میں آ جائے، اور اس کے دائیں بائیں پھول لگے ہوں، اختیارات اس کی وردی سے نظر آ رہے ہوں، اور وہ واپس آئے اسی سڑک کے کنارے کھڑا ہو جائے، اب چونکہ وردی میں کھڑا ہے، تعارف ہو گیا، مجھے آپ کو پہچان ہو گئی کہ پولیس والا کھڑا ہے موٹر وے پہ، میں بھی بڑی تیز جا رہا ہوتا ہوں تو میں بھی بچوں کو کہتا ہوں یار خیال کرنا موٹر وے والوں کی گاڑی سامنے کھڑی ہے، یعنی دل میں ایک خوف سا بھی ہوتا ہے، اور وہ بولے بھی نہ ایک اشارہ کرے تو میں گاڑی سائیڈ پہ لگا دوں گا کہ نہیں؟ اب بولو یار، میری سادی سی مثال سمجھو، میں عنوان بیان کا کھول رہا ہوں۔ شاہ جی صاحبزادہ صاحب وہی بندہ تھا جو سول وردی میں تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ گاڑی سائیڈ پہ لگاؤ، میں اس کو کھاتے میں نہیں لکھتا تھا۔ اب وہ یونیفارم میں آیا، وردی میں آیا، اصل لباس میں آیا، ادھر دیکھنا، جب مجھے تعارف ہو گیا کہ پولیس ملازم ہے، افسر ہے، اب وہ بولتا بھی نہیں، اشارہ کرتا ہے، میں جھک کے گاڑی سائیڈ پہ لگاتا ہوں اور آرام سے جھک کے آتا ہوں، منت خوش آمد سے بات کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ دل میں مقام تب آتا ہے جب اس ہستی کا پورا تعارف ہو جائے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، مقام تب آتا ہے۔ دانشوروں، میری گفتگو کو دل میں جگہ دینا، جملے ضائع نہ کرنا۔ محمد اسماعیل شاہ کاظمی بہت مصروف ہے، رات دن جاگ رہا ہے، لیکن حاصل پور میں میں جان دے رہا ہوں، عنوان دے رہا ہوں۔ تعارف جب ہو گیا پھر ماننا آسان ہو گیا۔ برآمدے والے بھی میرے ساتھ ہاں نہ بولیں گے۔ جب ہستی کا تعارف ہو جائے، شخصیت کی پہچان ہو جائے، اس کی بات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ حاصل پور کے دانشوروں سنو، آج یہاں جلسہ، کل وہاں پروگرام، پرسوں وہاں محفل، وہاں محفل، وہاں مجلس، وہاں اجتماع، وہاں کانفرنس۔ سنو، یہ کانفرنسیں خام خواہ نہیں ہو رہی۔ ربیع الاول میں کانفرنسز کا انعقاد اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہماری نئی نسل کو سرکار کی ذات عالیہ کا تعارف ہو جائے۔ جب تعارف ہوگا نا، ماننا آسان ہو جائے گا۔ جیسے پہلے سول وردی میں تھا، ہم نے کہا میرے جیسا بندہ، اس کے کہنے پہ گاڑی کیوں روکوں؟ اور جب وردی میں آیا، ادھر دیکھنا، شاہ کاظمی چاہے خطیب پاکستان بنا پھرتا ہے پر نظریں جھکا لی، اجھک گیا، کہنے لگا میرے جیسا بندہ نہیں ہے، پولیس ملازم ہے، اتنے گریڈ کا آفیسر ہے۔ ہم ان کانفرنسوں کے ذریعے نئی نسل کو بتانا چاہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا نہیں ہے، نبی اللہ کا منتخب بنتا ہے۔ اور علماء کی زبان میں اگر بات کروں، مفتی عبداللطیف صاحب دعا دینا، اگر علماء کی زبان میں بات کروں تو ادھر دیکھنا، نبی منتخب من اللہ ہوتا ہے، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ کوئی کسب کر کے، تسبیح پڑھ کے، تہجد پڑھ کے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے سر پہ اللہ تاج نبوت سجا دے۔ منتخب من اللہ، علماء کی بولی میں کہتے ہیں اللہ کا چنا ہوا، اللہ کا چنا ہوا۔